بات سنیں. ہم جہاں آئے بیٹھے ہیں ہمیں بزرگوں سے دعا لینے دیں, یہی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے. سنیں اور یاد رکھیں. ایک صحابی نے آ کے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. حضور وہ کافر تو آپ کا نام بگاڑ کے لینے لگے. وہ کہتے ہیں اگر ہم محمد ہی مان جائیں تو محمد تو اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے, تو وہ تو آپ کا نام بگاڑ کے نہیں لگے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ لفظ مان گئے تو پھر ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیسے برا بھلا کہیں گے. حضور وہ تو کوئی اور نام بگاڑ کے برا بھلا کہتے ہیں. تو محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا یشتمیون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد. فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہوں گے, وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہتے ہوں گے, مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے. آپ ذرا سی بات پہ الجھ جاتے ہیں, ذرا سی بات پہ اپنی وزاداری. اور بھئی آپ کے اندر ٹھہراؤ ہونا چاہیے, ذرا اطمینان ہونا چاہیے, ذرا سکون ہونا چاہیے. آپ کی مہربانی, آپ مجھے بات کرنے دیں. آپ تو ویسے ہی بزرگ ہیں, آپ کا زیادہ احترام ہے, تشریف رکھیں. میرے عزیز تھوڑا سا ٹھہراؤ, اور پھر دنیا آئے گی الجھانے کے لیے, بڑے لوگ الجھانے آئیں گے. علماء کریں گے بحث, کبھی احقاق حق کے لیے بحث کرنی ہوئی تو علماء کریں گے, لیکن اپنی ذات کے لیے بحث کرنا, اپنی ذات کے لیے لوگوں سے الجھنا, تو نے مجھے یوں کیوں کہا ہے, تو نے مجھے. کسی نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو پکار کے کہا, ریاکار. پلٹ کے دیکھا تو آنکھوں میں چمک اور بڑھ گئی. کہنے لگے اہل بصرہ تو میرا یہ نام بھول ہی گئے تھے, اچھا کیا یاد کرا دیا. وہ پیروں میں آ کے بیٹھ گیا. بھائی ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, وہ دشمن میں قدموں میں آ کے بیٹھ. اتنی جلدی الجھ جاتے ہو؟ اپنی ذات کے لیے الجھنا چھوڑ دو, طرح طرح کی ابحاث چھوڑ دو. اللہ والے تو مٹے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا تو یہ وتیرہ ہی نہیں ہوتا ہر بات پہ جھگڑا کرنا, ہر بات پہ الجھ جانا, ہر بات پہ بحث کرنا. ناراض نہ ہونا, پیر خانے آ کے بھی اگلی سیٹیں تلاش کرنا, مخدوم کے حضور حاضر ہو کے بھی پروٹوکول ڈھونڈتے پھرنا. جہاں مٹ جانے کا حکم ہے وہاں بھی کہنا صاحب میرا پتہ چل جائے. ذات کے لیے جھگڑے چھوڑ دو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ جاہل جب ان سے گفتگو کرے تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. جاہلوں سے الجھنا. اچھا چلو سنو, ایک فقیر نے لکھا ہے گدے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. گدے اور گھوڑے کی. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے, تو گدھا کہتا تھا کالا ہے. دیر تک بحث ہوتی رہی, مقدمہ چلا گیا شیر کی عدالت میں. شیر نے دونوں کی بات سنی اور کہا بات گھوڑے کی ٹھیک ہے, آسمان کا رنگ نیلا ہے اور ساتھ گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی. تو گھوڑے نے احتجاج کیا, اس نے کہا بادشاہ یہ عجیب فیصلہ ہے, بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہی ہے. اس نے کہا سزا اس بات کی نہیں دی کہ تیری بات غلط ہے کہ ٹھیک ہے, سزا اس بات کی دی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے. تجھے نہیں پتا وہ گدھا ہے؟ گدھوں سے بھی کبھی کسی نے بحث کی ہے؟ تو گدھے سے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے بحث نہیں ہوتی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری کبھی علماء سے گفتگو ہوئی تو میں نے اپنی دلیل پیش کی تو سامنے والے عالم نے کبھی میری دلیل مان لی اور کبھی میں نے ان کی مان لی فروعی مسائل میں. کبھی میری بات کو انہوں نے تسلیم کر لیا اور کبھی ان کی بات کو میں نے. یعنی علماء سے جب بحث ہوئی تو کبھی میں جیت گیا کبھی سامنے والا. لیکن فرماتے ہیں جاہلوں سے جب بھی بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے ہیں. ہم جاہلوں سے جیت سکتے ہیں. ایک آدمی جاہل ہے, آپ اس سے بحث چلے. اب بزرگ بیٹھے ہیں اور بعض لوگوں سے مل کے بڑی خوشی ہوتی ہے, تسلی ہوتی ہے, ڈھارس ہوتی ہے. میں نا دوستوں سے عذرائے محبت کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں میاں بیوی کے جھگڑے میں نا زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. تو وہ سارے مجھے گھورتے ہیں, جیسے آپ سارے نہیں گھورنے لگ گئے اسی طرح گھورتے ہیں مجھے سارے. تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندے, عورت بیچاری کی عقل تو ناقص ہے نا, تو تیری تو پوری ہے نا. تو جھگڑا ختم کس نے کرنا تھا؟ جس کی عقل
पूरी है। तो तुझे अल्लाह ताला ने औरत पर अफसर बनाया है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। तुझे चाहिए था हौसला ज्यादा दिखाता, तुझे चाहिए था बुर्दबारी ज्यादा दिखाता, लेकिन तू उलझ गया है। उलझना नहीं जिंदगी में, आपके सारे काम रह जाएंगे। आपका मुखालिफ एक पोस्ट कर देता है, आप सारी सलाहियतें उसको जवाब देने में लगा देते हैं, तो बाकी काम कब करेंगे? आप उलझे नहीं, आप अपनी जिंदगी में मकासद का तायुन करें और फिर अपने मकसद के लिए आगे बढ़ते जाएं। घोड़ा जब दौड़ता है तो उसके पैरों को कांटेदार झाड़ियां भी लग जाती हैं, लेकिन अगर वो दौड़ता रहता है तो झाड़ियां उतर जाती। आप अपना सफर नहीं छोड़ें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बादशाह थे और अल्लाह के वली भी थे। सानिए उमर फारूक जिन्हें कहा गया, कैसी खूबसूरत हस्ती सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज की, यानी वो हस्ती जिसके पास नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी की ख्वाब में आके कहें कि उनसे जाके कहो दुरूद पूरा पढ़ा करें, तुम्हारा पढ़ना हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह एक दिन रात के वक्त ना अपने सिपाहियों के साथ गली से गुजर रहे थे, तो फुटपाथ पर एक बुजुर्ग सोए हुए थे। उस जमाने में लोग लकड़ी के जूते पहनते थे, खड़ाऊं जिन्हें कहा जाता था। तो बुजुर्गों के पैर पर पैर आ गया, तो अचानक टक्कर हो जाए मोटरसाइकिल की तो लोग क्या कहते हैं, आप अंधे हैं। हालांकि अंधा बंदा मोटरसाइकिल चला सकता है। गाड़ी किसी से टकरा गई तो पहला सवाल करते हैं आप अंधे हैं, बताइए अंधा चला सकता है। तो ये तंज होता है, तनकीद होती है, आप अंधे हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का पैर बुजुर्गों के पैर पे आ गया, तो बाबा जी जल्दी में कहने लगे अंधे हैं आप, नजर नहीं आता। तो जो 7 सिपाही थे ना, उन्होंने तलवारें निकाल ली। गुस्ताखी हो गई बादशाह सलामत की। ये जो केतली होती है ये चाय से ज्यादा गर्म होती है। वो जो 7 थे उन्होंने तलवारें निकाल ली, कहा गर्दन उतारेंगे। हजरत ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगे उसने आपकी गुस्ताखी की, आपको अंधा कहा है? फरमाने लगे नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा। जितन जितन ते हर कोई खेडे, साडा स्टाइल जरा हट के वे ना। जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। ओए जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। कभी कभी हार भी जाना चाहिए, उसमें भी मजा आता है। किसी और को जितवा के भी कभी राजी होके देखो, इसमें भी लुत्फ है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाने लगे उसने तो नहीं कहा। कहा जनाब कहा है? फरमाया बाबा तुमसे बातें कर रहा था, मुझसे कर रहा था। कहा हुजूर बातें तो आपसे ही कर रहा था। फरमाने लगे नादानो, बाबा जी ने तो पूछा है आप अंधे हैं, तो मैंने कह दिया नहीं मुझे नजर आता है, इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है? एक सवाल का जवाब है, आपने झगड़ा शुरू कर दिया, आप झगड़ गए। मुझे रश्क आता है उस शख्स पर जिसको किसी ने बैतुल्लाह के सामने कहा था तौबा कर ले अब गुनाहों से, और तंजन कहा था। उसने रो के कहा यार मैं तौबा बड़ी कर रहा हूं, तू दुआ कर मेरा मालिक मेरी कबूल कर ले। मैं कर रहा हूं, तू दुआ कर मेरा मालिक मेरी। मेरे दोस्तों उलझना छोड़ दो यार, उलझा ना करो। शेख के आस्थाने पे हाजिरी दे के जाते हो ना, वापस जाके अगर बीवी से उलझोगे, उसे कोई सख्त जुमला कहोगे तो वो कहेगी ये सिखाते हैं तुझे तेरे पीर साहब। आप मानो ना मानो, मैं और आप अपनी अपनी खानकाहों के नुमाइंदे। आपके मिजाज में तकवा आ गया, आजी आ गई, नमाजी हो गए, तो आपको बताना नहीं पड़ेगा मेरा शेख बड़ा साहिब करामत है। आपके दोस्त की वालदा खुद कहेगी मेरे पुत्र नु भी होते ले जाया कर। ये आपका किरदार नुमाइंदा बनेगा खानकाहों का और आस्थानों का। उलझना छोड़ दो, मैंने वादा किया था बातें ज्यादा नहीं करनी, बस समेटने लगा हूं। हजरत ख्वाजा फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियां उतर रहे थे। इरादतमंदों, अकीदतमंदों, इस्तिफादा करने वालों का हुजूम था चारों जानिब। अचानक एक तवाइफ जिसको दिल्ली सारा जानता था वो सामने आई और बड़े ही इस अंदाज में बात करने लगी जैसे बड़ी जानने वाली है। कहने लगी हजरत नाराज ना होना, इस मौके पे आना पड़ा, रात को आप आए थे मेरे घर माअज़ल्लाह, तो आप ये मुझे खोटे सिक्के दे गए। दुकान पे गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं। रब के बंदे बड़े वज़ादार होते हैं, जिनके साथ अल्लाह हो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उन्हें दुनिया के गम और खौफ और हुज़न परेशान नहीं करते। उसने कहा ये खोटे सिक्के आप दे गए,
دکان پہ گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، اللہ کا بندہ وزادار، کھوٹے سکے ہاتھ میں رکھے اور دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالا، رسلی سکے نکالے، میٹھا لہجہ، جھوکی نظریں، وزادار طبیعت، بڑے ٹھنڈے انداز میں کہنے لگے، بیٹی، او میری پیاری بیٹی، بیٹی تو کھوٹے دے جا، اصلی لے جا، اور پتر دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اصلی سکے مل جایا کریں گے۔ یہ 3 باتیں کر کے شیخ تیزی سے سیڑھیاں اتر گئے۔ چند سیکنڈ وہ عورت سکتے میں رہی، پھر نہ جانے کیا ہوا، تڑپ کے روئی، سسکیاں لے کے روئی، اور آگے سے جا کے قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی، بابا تو کستوری کا بنا ہے کہ سندل کا؟ کہاں سے حوصلہ لایا ہے اتنا؟ کہاں سے دلیری لایا؟ مجھے تو پیسے دیے گئے تھے تجھے بدنام کرنے کے، اور میں تجھے بدنام کرنے آئی، اور میں وہ عورت ہوں جسے اپنوں نے بھی اپنا ماننا چھوڑ دیا، میں بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا ہے۔ اور 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ بیٹی کا، پھر پلو رکھ کے چہرے پہ کہنے لگی، اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسے ہوتی ہے، اب دیکھنا کہ میں بتاؤں گی کہ کیسی پردہ دار، نمازی اور حیادار ہوتی۔ الجھنا چھوڑ دو یار، بحثیں چھوڑ دو، اور قرآن مجید کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندوں کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ نوجوانوں، دنیا داروں کو دکھ سناؤ گے نا تو رسوا ہو جاؤ گے، دکھ سارے رب رسول کو سنایا کرو، رات کو اپنا مصلی آباد کرو۔ جن لوگوں کا مصلی مضبوط ہوتا ہے نا، انہیں تائید غیبی ملتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بدر کی رات صفیں بھی سیدھی کرائی، حضور نے جنگ کے جتنے قواعد تھے وہ بھی سارے بتائے ہیں، لیکن پھر باقی ساری رات میرے نبی نے مصلی پہ گزاری ہے۔ اللہ سے مدد مانگ۔ لوگ کہتے ہیں دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا دعا ہو جائے نا اگر، تو اللہ حضرت عمر جیسے لوگ عطا کر دیا کرتا ہے۔ دعا سے کیا ہوتا ہے؟ دعا سے انقلاب آ جاتا ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جناب صدیق فرماتے ہیں ساری رات بدر کی میرے نبی نے دعا مانگی، تو پھر ایک وقت ایسا آیا میں سجدے میں ہی حضور سے لپٹ گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ بس کریں، مجھے تو لگتا ہے رب کی مدد آ بھی گئی۔ او دوستو، ساری چیزیں آباد ہیں، دوستوں سے تعلق داریاں آباد ہیں، ہم کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، سب ہم نے سیٹ رکھا ہوا ہے۔ خدا را کچھ اپنا مصلی بھی آباد کرو۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، لوگ آئے ہوتے تھے لیکن 5-7 منٹ نکال کے حضرت اٹھتے اور جا کے 2 نفل پڑھنے لگتے، پھر آ جاتے، لوگوں سے گفتگو کرتے، پھر چلے جاتے 2 نفل پڑھتے۔ تو ایک شخص نے کہا حضور لوگ آپ سے سیکھنے آئے اور آپ نفل پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ فرمانے لگے اللہ رسول سے کچھ لوں گا تو تمہیں دوں گا نا، تمہارے لیے کچھ لینے جاتا ہوں۔ تو بھائی مصلی آباد ہوگا، باطن من سنورے گا تو پھر ہی بات آگے بڑھے گی۔ اپنے اندر وزاداری پیدا کریں، اور یاد رکھو اب پوری دنیا کو ضرورت ہے خانقاہی لوگوں کی، جو سوسائٹی میں آئیں، محبت کی بات کریں، ادب کی بات کریں، خلوص کی بات کریں، للہیت کی بات کریں، اخلاص کی بات کریں۔ اب سوسائٹی میں ضرورت ہے، لیکن وہ تقریروں سے نہیں ہوگا، صرف